سر منصور شاہ صاحب کا نوٹیفکیشن میں کب ہوگا؟ پہلے عرض کر چکا ہوں 25 اکتوبر تک قاضی فائز صاحب چیف جسٹس ہے. اس وقت جو آئین ہے اس کے مطابق 25 اکتوبر کو ان کا ٹینیور ختم ہوگا تو 26 سے سینئر موسٹ جج جو ہیں وہ آ جائیں گے. آپ نے اپنے پارلیمنٹیرین سے ڈسکس نہیں کیا. ایم این ایز وہ کہہ رہے ہیں ہمیں دکھایا ہی نہیں گیا, ہمیں صرف آرڈر دیا گیا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ پارلیمنٹ میں ہی رہنا ہے ہر ٹائم. چاہے وہ وفاقی آئینی عدالت ہو, چاہے وہ جوڈیشل کمیشن کی تشکیل 9 ہو, چاہے وہ ججز کی ٹرانسفر ہو. ڈاکٹر صاحب آج جس طرح آپ نے اندر باتیں کی اس سے بظاہر یہی لگ رہا ہے جو پہلی آئینی عدالت ہوگی وزیر اعظم کے کنسنٹ کے ساتھ چیف جسٹس اس کے لیے بھی قاضی فائز صاحب ہوں گے. آپ کی باتوں سے تو آج یہی لگ رہا ہے. کچھ وکلاء یہ بھی کہتے نظر آئے سپریم کورٹ کے اندر ہم نے جو آج اجلاس بلایا گیا ہے, ایسا لگ رہا ہے کہ یہ حکومت کی بی ٹیم ہے. کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ پورے ملک کے جو نمائندے ہیں الیکٹڈ, ان کے حوالے سے آپ اگر اس طرح کا لفظ استعمال کرو گے تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ اس سر کچھ وکلاء کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ وکلاء کو چھوڑیں. آپ وکلا سے بھی ڈسکس کر رہے ہیں لیکن آپ نے اپنے پارلیمنٹیرین سے ڈسکس نہیں کیا. ایم این ایز وہ کہہ رہے ہیں ہمیں دکھایا ہی نہیں گیا, ہمیں صرف آرڈر دیا گیا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ پارلیمنٹ میں ہی رہنا ہے ہر ٹائم. دیکھیں اب یہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں, وہاں پہ اور بہت کچھ بھی چل رہا تھا. ابھی جو چیزیں میں نے سامنے ایکسپلین کی ہیں ساری قیادت کے سامنے, ان کو ہم آگے لے کے چلیں گے. اب تو جو ڈرافٹ پرپوزلز ہے وہ ہر کسی کے پاس ہے. ان ڈرافٹ پرپوزلز میں سے بظاہر آج کسی پہ, چاہے وہ وفاقی آئینی عدالت ہو, چاہے وہ جوڈیشل کمیشن کی تشکیل 9 ہو, چاہے وہ ججز کی ٹرانسفر ہو, انہوں نے کہا کہ ہم اس پہ پرنسپلی ایگری کرتے ہیں. اس پہ جو تھوڑی بہت کمی بیشی ہے وہ ہم آپ سے شیئر کریں گے. اور یہ جو جوڈیشل پیکج کے حوالے سے ہے, یہ آج کا جو سیشن تھا انٹریکٹیو صرف اس حوالے سے تھا. میں شکر گزار اس سپریم کورٹ بار کا کہ انہوں نے مجھے کھڑا کیا لا کے کٹہرے میں اور مجھے موقع دیا کہ میں اپنا مقدمہ ان کے سامنے رکھ سکوں. طاہر صاحب آج جس طرح آپ نے اندر باتیں کی اس سے بظاہر یہی لگ رہا ہے جو پہلی آئینی عدالت ہوگی وزیر اعظم کے کنسنٹ کے ساتھ چیف جسٹس اس کے لیے بھی قاضی فائز صاحب ہوں گے. آپ کی باتوں سے تو آج یہی لگ رہا ہے. میں دیکھیں یہ پھر وہی بات ہے نا کہ ہم اسپیکولیشن میں جا کے جو آئیڈیا ہے سارا اس کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں. دیکھیں یہ اتنے ڈھیر سارے لوگوں نے مختلف آراء دی ہیں. کسی نے کہا 65 ہو, کسی نے کہا 68 ہو سکتی ہے, کئیوں نے کہا کہ 65 سے آگے بالکل نہ جائے, کئیوں کا یہ خیال ہے کورٹ کے اندر ہی سے جو لوگ ہیں اپوائنٹ ہوں, کچھ نے کہا کہ نہیں جو فریش بلڈ ہے اسے آنے دیں. اسی لیے انہوں نے کمیٹی بنائی ہے. اختیار یہ پارلیمان کا ہے. میں یہ پھر کہہ رہا ہوں کہ عدالت قائم ہونی ہے, جناتیاں ہونی ہیں, یہ قانون سازی آئین میں تبدیلی کس نے کرنی ہے؟ آج سارے دوستوں نے کہا پارلیمان نے کرنی ہے. طریقہ ٹھیک ہوگا انشاءاللہ العزیز, اور جو ڈرافٹ بنے گا اس پہ انشاءاللہ ہم پارلیمان میں بھی کنسنسس کی کوشش کریں گے. میرے دوستوں نے چند بڑی اچھی تجاویز دی ہیں جو آلریڈی مسودے کا حصہ, ان میں کچھ فائن ٹیون ہونے والا ہے. اختلاف رائے تو سر اختلاف رائے تو ہوتا ہے, لیکن اس سے قبل آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی جس چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد بھی, تو اس میں تو سیاسی جماعتیں جو اس وقت پارلیمان میں ہیں انہوں نے متفقہ طور پر اس کا کہا تھا. تو اس وقت رکاوٹوں کے لیے اصل وجہ کیا لگ رہی ہے آپ کو, اگر کھل کے بات دیکھیں کھل کے بات کیا کرنی ہے؟ عمران خان صاحب خود سگنیٹری ہیں میثاق جمہوریت کے, اور 18 سال میں انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ آئینی عدالت نہیں بننی چاہیے. پارلیمان کو ججز اپوائنٹمنٹ کا جو رول ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے. ججز کی اکاؤنٹیبلٹی کا نظام شفاف ہونا چاہیے. اعلیٰ عدلیہ کو ڈیلیور کرنا چاہیے لوگوں کی امنگوں کے مطابق. بیک لاگز ختم ہونے چاہیے, اور یہی ایجنڈا ہے اس وقت. مجھے امید ہے انشاءاللہ العزیز اچھے نتائج آئیں گے, پاکستان کی عوام کے لیے خوشخبری ہوگی. سر منصور شاہ صاحب کا نوٹیفکیشن کب ہو رہا ہے؟ سر منصور شاہ صاحب کا نوٹیفکیشن کب ہو رہا ہے؟ میں پہلے عرض کر چکا ہوں 25 اکتوبر تک قاضی فائز صاحب چیف جسٹس ہے. اس وقت جو آئین ہے اس کے مطابق 25 اکتوبر کو ان کا ٹینیور ختم ہوگا تو 26 سے سینئر موسٹ جج جو ہیں وہ آ جائیں گے. وکلاء کے کاٹیا اکٹھے جو ہوئے ہیں, اس کا کوئی مثبت نتیجہ بھی نکلے گا انشاءاللہ العزیز نکلے گا. دیکھیں اب ڈائیلاگ ہونا چاہیے. پہلے بھی میں نے تو فلور پہ کہا تھا کہ جب تک کوئی بل کابینہ سے پاس نہیں ہوتا وہ بل جو ہے اس کو ہم بل کہہ نہیں سکتے. یہ ڈرافٹ پرپوزلز ہیں. آج آپ نے دیکھا پاکستان بھر کی جو منتخب نمائندہ قیادت ہے, آپ نے ان کی باتیں سنی, میرے جواب سنے. پرنسپلی انہوں نے جو ڈیکلریشن دیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ہفتے میں وہ بھی اپنی تجاویز دیں گے, ہم بھی اس کو دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ مثبت حال نہیں رہا, اور یہ کہتے ہیں کہ لاشوں پہ گزریں گے. خدا رہا آپ وکیلوں کو صحیح گائیڈ کرو, جن ماں باپ نے ان کو پیدا کیا اور بعد میں ان پہ ساری انویسٹمنٹ کی ہے, ہم ان کو سیدھے راہ, ہاں
जो गलत होगी उस पर हमने तनकीद करेंगे, जो ठीक है उसको हम अप्रिशिएट करेंगे। सर ये खुल के अगर बात कीजिए, किसकी जिक्र कर रहे हैं आप और किस जमात का आप? मैं अहमद खान साहब का जिक्र कर रहा हूँ। अच्छा, तो हामिद खान सर वैसे कर रहे हैं, लेकिन इस सारे अमल में पार्लिमान की बालादस्ती पे पार्लिमान की बालादस्ती पे हम यकीन रखते हैं और हम समझते हैं कि पार्लिमान को पूरी तरह इख्तियार है कि वो आइन में तरमीम करे, लेकिन हम समझते हैं कि आइन में तरमीम जितनी हो वो पब्लिक एट लार्ज के बेनिफिट में हो और बेनिफिशियल होनी चाहिए, ना कि आम लिटिगेंट पब्लिक के और मुल्क के किसी इदारे के खिलाफ। तो वो भी तो यही राय रखते हैं, जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो जिक्र करते हैं मैं कि नहीं, फर्द वाहिद का नाम हो। क्या है फर्क ये है कि वो खामखा इसको पोलिटिसाइज करना चाह रहे हैं। फर्द वाहिद की वो नहीं बात करते, वो तो अपने एक खास एजेंडे की बात करते। गोन साहब एक सवाल का जवाब दीजिएगा। आज कुछ वकला ये भी कहते नजर आए सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमने जो आज इजलास बुलाया गया है, ऐसा लग रहा है कि ये हुकूमत की बी टीम है, क्या वाकई ऐसा ही है? बात सुने, आप पूरे मुल्क के जो नुमाइंदे हैं इलेक्टेड, उनके हवाले से आप अगर इस तरह का लफ्ज इस्तेमाल करोगे तो मैं नहीं समझता कि आप इस सर कुछ वकला कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, वकला को छोड़ें, आप अपनी राय का मैं सुप्रीम कोर्ट में मैं आप बीट करता हूं अपनी सर। राय का, मैं आप जब सुप्रीम बात कोर्ट का लफाजी का इस्तेमाल, बात सुनो, जब आप लफाजी, आप एक यहाँ एक बड़ा अजीब मुझे तकलीफ होती है। सुप्रीम कोर्ट में मैं बैठा हुआ था, मैं बातें सुनी मैंने ये नहीं है ना, आप जरा बात तो सुने। आप जब जबान का इस्तेमाल करते हैं ना, तो आपकी जबान का अल्फाज का चुनाव बड़ा ठीक होना चाहिए। बात ये है, आप बी टीम की बजाय ये कह दें कि जी शायद हुकूमत को सपोर्ट करने वाले या फलां। बात होती है कि आप जब ये एक बड़ा ट्रेंड बन गया है कि इस तरह का सवाल करके आप अपने आप को बड़ा उजागर करें। मैं किसी वकील, आपने देखा कि पूरे पाकिस्तान की वकला तंजीमें, बिल्कुल मैंने देखा सर। तो ये इलेक्टेड लोग थे, इलेक्टेड लोग जी बिल्कुल तो इलेक्टेड। फिर इलेक्टेड लोग जो हैं जो ये बात करते हैं वो उनका कोई अपना एजेंडा होगा। इलेक्टेड लोगों की बात देखें, तनकीद भी की है, मैंने भी की है, आपने लेकिन की सर, उसका बिल्कुल। मतलब ये नहीं कि जब आप एक पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करोगे तो वो अदारे के लिए भी बेहतर है और पार्लियामान के लिए भी बेहतर है, वकला कम्युनिटी के लिए। समझता बड़े बड़े मुश्किल से तय होंगे। जितने भी स्टेक होल्डर हैं ऑन बोर्ड हो गए हैं। हमारी कमेटी जब ये फैसला करेगी, अगर कोई कानून ऐसी हुई कि जो आइन के स्ट्रक्चर के खिलाफ हुई, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के खिलाफ हुई, हम समझते हैं कि उसको निकालेंगे और ऐसी तजावीज़ देंगे जो मुल्क और कौम के लिए, जमहूरियत के लिए और आइन के लिए। अच्छा, इसके अलावा वकला तो मुख्तलिफ तजावीज़ दे रहे हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद हमने देखा कि मुख्तलिफ जमातों ने भी आईनी अदालत की हद तक इत्तफाक राय किया। ऐसी आपको क्या लग रहा है कि रुकावट अभी क्या है? रुकावट जो मैं समझता हूँ कॉम्पोजिशन पर है, प्रोसीजर पर है, वो निटी ग्रिटी हैं जिसको इसको आइन को देखना है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में तो बात की हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनेगा जिस पर सब एग्री कर रहे हैं। खाली कॉम्पोजिशन कैसी होनी चाहिए, अपॉइंटमेंट्स कैसी होनी चाहिए, इसके ऊपर मैं समझता हूँ कमेटी जो है अपने मुशावरा